الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، گزشتہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ کیا جو تاریخی بھی ہے اور تاریخ کا متنازع ترین فیصلہ بھی ہے۔ انہوں نے جو اقلیتی نشستیں ہیں اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کیا اور سنی اتحاد کونسل کو کوئی سیٹ نہیں دی، یعنی پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں دی۔ اس سلسلے میں تبصرہ کرنے سے پہلے میں تمہیدی طور پر 2-3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انصاف پسند آدمی اور ہر سلیم الفطرت انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انصاف پہ مبنی فیصلے ہونے چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی، کوئی ٹریبیونل، کوئی عدالت، کوئی جرگہ فیصلہ کرے تو فیصلہ انصاف پہ ہونا چاہیے، اور اگر کہیں کسی کا حق بنتا ہو لیکن قانونی موشگافیوں کی وجہ سے اسے حق نہ مل رہا ہو تو اس کے لیے بھی دنیا نے ایک ایکویٹی کا قانون بنایا ہے۔ انگلینڈ میں تو باقاعدہ ایکویٹی کی عدالتیں ہیں جسے نسبت کہتے ہیں اردو میں، یعنی اگر کسی آدمی کو حق نہیں مل رہا قانون کی کسی رکاوٹ کی وجہ سے تو وہ حق بھی اسے بہرحال ملنا چاہیے۔ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں تاریخ کا یہ عجیب متنازع فیصلہ سامنے آیا کہ جن لوگوں نے الیکشن جیتا، جس عوام نے لوگوں کو ووٹ دیا کہ وہ ہماری نمائندگی کریں، ان عوام کی ووٹوں کی اہمیت کو پس پش ڈال کر الیکشن کمیشن نے قانونی موشگافیوں کا سہارا لے کر ایک انتہائی غلط فیصلہ، بلکہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ کیا ہے۔ اور اگر اسے میں کہوں کہ یہ ظالمانہ فیصلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، صرف میں کے پی کے اسمبلی کی بات کروں گا۔ کے پی کے اسمبلی میں کل 145 نشستیں ہوتی ہیں۔ ان 145 نشستوں میں سے 115 نشستیں تو جنرل الیکشن کی ہوتی ہیں، جنرل سیٹیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ 4 غیر مسلموں کی اور 26 خواتین کی نشستیں ہوتی ہیں جو مخصوص نشستیں ہیں۔ عوام ووٹ دیتی ہے، ایم پی اے بناتی ہے، اور ہر ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایم پی اے بنے گا اس کی نسبت سے اس کی پارٹی کو خواتین کی نشستوں کا حق مل جائے گا، اور اسی شرح سے خواتین بھی اسمبلی میں آواز اٹھا سکیں گی۔ لیکن یہاں یہ ہوا کہ 115 میں سے 113 نشستوں پر فیصلہ ہوا۔ ان 113 نشستوں میں سے 91 نشستیں 91 نشستیں وہ آزاد امیدواروں نے جیتی، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں نے جیتی، اور ان میں سے وہ سارے کے سارے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ تو یوں کہیے کہ سنی اتحاد کونسل نے 91 سیٹیں لیں، اور باقی تنظیمات نے، جتنی بھی پارٹیاں تھیں، انہوں نے مل کے 22 سیٹیں حاصل کی۔ 91 اور 22 کا مقابلہ تھا۔ 2 ظاہر سیٹیں جو تھیں وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکیں، وہ ڈیسائیڈ ہو جاتی تو 1 یا 2 فگر کا فرق پڑ جاتا۔ اب ان 91 سیٹوں کو ریزرو سیٹس ملنی چاہیے تھیں 21۔ کل 26 خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں۔ 26 میں سے ان 91 کو، یعنی سنی اتحاد کونسل کو 21 ملنی چاہیے تھی، اور باقی ساری پارٹیوں کو 5 ملنی چاہیے تھی، تو 26 بن جاتی۔
لیکن ستم بالائے ستم کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ساری سیٹیں 26 کی 26 سیٹیں ان 22 سیٹوں والی پارٹیوں کو دے دیں. یعنی ایک ایم پی اے جو الیکشن لڑ کے آیا ہے، الیکشن جیتا ہے، تو اس کو ایک سے زیادہ جو ہے وہ 7 ریزرو سیٹ، مخصوص سیٹ مل گئی. اور یہی حال جو ہے وہ اقلیتوں کا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں کوئی بھی آدمی جو فیصلہ کرے، میں وضاحت کر دوں کہ میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، نہ ہی میں سنی اتحاد کونسل کا ہوں. اگرچہ سنی اتحاد کونسل جب بنی تھی تو وہ میرے دوست تھے حاجی فضل کریم صاحب، انہوں نے بنائی تھی، اور وہ اور بھی بہت سے ہمارے دوست اس میں شامل تھے، ہماری بھی دعائیں شامل تھیں. لیکن میں سنی اتحاد کونسل کا ووٹر نہیں ہوں، نہ ہی اس کو میرے حلقے میں وہ الیکشن لڑ رہی تھی، نہ ہی میں نے پی ٹی آئی کو کبھی ووٹ دیا ہے. لیکن یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میری زندگی میں اتنا بڑا سرکاری سطح پر ظلم ہو اور ہم خاموش رہیں. یہ بالکل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ناواجب بات کی ہے، اور انہوں نے غلط طریقے سے سنی اتحاد کونسل کو سنپ کرنے کے لیے اور اسے اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے ایک ایسی قانونی موشگافی کا سہارا لیا ہے جو سراسر ظلم پر مبنی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے ملک میں افراتفری پیدا ہوگی. ممکن ہے کہ صوبہ سرحد کے جو سپیکر صاحب ہیں وہ اس پہ کوئی اپنی رائے دیں، یا سنی اتحاد کونسل عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور پھر سپیکر صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں سے، ریزرو سیٹوں والوں سے حلف نہ لیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرف لے کے جائیں گی؟ افراتفری کی طرف، بد امنی کی طرف. اور افراتفری اور بد امنی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ مزید دگرگوں ہو، مزید خراب ہو جائے، مزید ہمیں پریشانیاں لاحق ہوں. پہلے ہی آئی ایم ایف نے اور دیگر عالمی اداروں نے اور ممالک نے سود کے ذریعے پاکستانی معیشت کو چوس لیا ہے، اور اوپر سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس قسم کے غیر منطقی اور نہ سمجھ آنے والے فیصلے کر رہا ہے. الیکشن کمیشن نے یہ سنی اتحاد کونسل سے 21 خواتین کی ریزرو سیٹیں چھینی نہیں ہیں، یا چھین کر کسی کو دی نہیں ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان کی معیشت کا مزید خون نچوڑا ہے، پاکستان کی معیشت کو مزید نقصان دیا ہے. جب تک ملک میں امن نہیں قائم ہوگا، جب تک افراتفری کی صورتحال ختم نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان میں بیرونی انویسٹمنٹ نہیں آ سکے گی. پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں جو ملک میں موجود ہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے راغب نہیں ہوں گے، ہماری بے روزگاری ختم نہیں ہوگی، ہماری معاشی صورتحال بہتر نہیں ہو سکے گی. لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پی ٹی آئی والوں کو، سنی اتحاد کونسل والوں کو، اور ہماری عدالتوں کو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ توفیق دے کہ وہ ایسے فیصلے کریں جو ملک کے فائدے میں ہوں، ایسے فیصلے کریں جو امن اور آشتی پیدا کریں. جس قسم کے الیکشن کمیشن آف پاکستان گزشتہ 2-3 مہینوں سے فیصلے کر رہا ہے، ان فیصلوں پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے الیکشن کمیشن سے وطن عزیز کی جلد از جلد جان چھڑائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.